میں ہوں یوسف ملک گبول، پروگرام کل، آج اور کل کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ایک جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آنے والی کل جو ہماری ہوگی اس سے ہم کچھ کامیابی کی طرف رواں دواں ہوں گے یا وہی مشکلات ہمیں آئیں گی جو آج ہم ان کو فیس کر رہے ہیں۔ اس جائزے اور تبصرے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیا ہے جن کا پاکستان کی سیاست سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ سندھ کے گورنر رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، مواصلات کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی اور ٹیلنٹڈ کزن ایز مسٹر بھٹو کالڈ ہم، سردار ممتاز علی خان بھٹو۔ مسٹر بھٹو، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ خیریت سے ہیں؟ مہربانی، آپ نے ٹائم دیا ہمارے شو کے لیے، بڑی مہربانی، جی بڑی خوشی، نوازش، بات مہربانی آپ نے بلایا۔ تھینک یو۔ بھٹو صاحب، پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اور جو ہم نے سفر طے کیا ہے پاکستان کو یہاں لانے تک، وہ ماضی کی کچھ غلطیاں جو اداروں میں رسا کشی تھی، 48 کے بعد کئی گورنر جنرل آئے، کئی وزیر اعظم آئے، کئی حکومتیں بدلیں، 52 کی کانسٹیٹیوشن کے لیے ایک پرنسپل کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں خواجہ ناظم الدین ہیڈ کر رہے تھے۔ ایسٹ پاکستان کی کچھ خدشات تھے، انہوں نے اپنے جو خدشات ظاہر کیے ان کو اگنور کیا گیا کہ ایکول نمبر آف ریپرزنٹیشن دی گئی ان کو جبکہ ان کی پاپولیشن زیادہ تھی، اور اردو کو انہوں نے سول لینگویج کی مخالفت کی، کہا کہ بنگالی کو بھی سیکنڈ لینگویج ہونا چاہیے۔ وہ سب کو اگنور کیا گیا۔ یہ کیسی طاقتیں تھیں جو اکثریت کو اگنور کر کے اور اقلیت کی مرضی کو ایک فیڈریشن کے اندر قائم کرنا چاہ رہی تھی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو حصوں میں ٹوٹ گیا؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ یحییٰ خان نے کیا، کوئی بھٹو صاحب پہ الزام دیتا ہے کہ پاکستان ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا، وچ آئی نو بھٹو صاحب نے نعرہ نہیں لگایا تھا، لیکن یہ ادھر تم ادھر ہم تو 49 میں شروع ہو گیا تھا۔ بالکل، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، اگر تفصیل سے جواب دیا جائے تو سارا دن لگ جائے گا اور مجھے پتہ ہے اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کی ابتدا ہی غلط راہ پہ ہوئی، کیونکہ پاکستان بنانے والوں نے ان قوموں کو، جن قوموں نے پاکستان میں اپنی دھرتی، اپنے لوگ، اپنی دولت، اپنا کلچر، اپنے اختیارات شامل کر کے ملک بنانے، اگر وہ نہیں آتے تو پاکستان نہیں بنتا، ہوا میں تو نہیں ہوتا، لیکن سوچ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے اور سب کچھ اپنا وہ لے آئے اور پاکستان نے جنم لیا۔ لیکن اس میں ایک ان کے ذہن میں وعدہ تھا جو پاکستان بنانے والوں نے، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی ساتھیوں نے کیا تھا، وہ یہ تھا، اور یہ بھی بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن مختصر الفاظ میں میں کہوں کہ بنیادی طور پہ جو ان کو کہا گیا تھا کہ تم ہندوستان میں رہو گے تو یہاں وفاقی نظام ہوگا، وفاقی نظام میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، ہندوستان میں اکثریت ہندو کی ہے، تم ہندو کے ماتحت رہو گے پوری زندگی، آئندہ نسل وغیرہ بھول جاؤ تم اپنی حیثیت، اگر پاکستان میں آؤ گے تو یہاں تم خود مختار اور مقتدر ہوگے۔ ہر ایک قوم جو اپنا علاقہ لے کر پاکستان بنا رہی تھی، اس وعدے پہ انہوں نے بنایا کہ مل کر ہم پاکستان بنائیں گے، ایک مرکز ہوگا جس کے اختیارات بہت محدود ہوں گے، یہ قرارداد پاکستان میں وعدہ ہے، باقی اپنے علاقے کے ہم اپنے خود مالک ہوں گے، اپنا کمائیں گے، اپنا کھائیں گے، اپنا قوانین بنائیں گے، اپنی اسمبلیاں ہوں گی، جو کچھ چاہیں گے، ہم آزاد ہوں گے، صرف وہ اختیارات مرکز کے پاس ہوں گے جو ہم اپنی مرضی سے ان کو دیں گے۔ اس پہ پہلے دن سے لے کر آج تک اب کوئی یہ وعدہ پورا نہیں کیا، انکار کیا گیا ہے۔ اب آئیں آپ
جو ایسٹ پاکستان کا معاملہ ہے، آپ نے صحیح کہا کہ یہاں جمہوریت تھی لیکن اقلیت پہ مبنی جمہوریت، اپارتھائڈ. جی اقلیت پہ مبنی. میجارٹی بنگالی کی تھی یہاں، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ حکومت بنائے، لیکن کہا نہیں، بنگالی کو ہم کبھی نہیں دیں گے. اور اسی لیے 9 سال کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکی اس ملک میں. ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن 9 مہینے میں بن گئی، اور ادھر جمہوریت چل پڑی جو آج تک اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ دنیا میں اور کوئی ایسی جمہوریت نہیں ہے. لیکن یہاں 9 سال کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنی، اور کانسٹیٹیوشن بھی تب بنی جب بنگال کی اکثریت کو مسترد کر کے پیرٹی بنائی گئی. پیرٹی بنا کر پھر کانسٹیٹیوشن دی. شروع سے ہی یہ ملک اور اس کا نظام جس وعدے پہ یہ ملک بنا تھا اس کی خلاف ورزی پر چلتا آیا ہے. اس لیے قسم قسم کے یہاں بحران ہوئے ہیں بہت بڑے. اور اس وقت یہ صورتحال ہے اس ملک میں کہ جینا حرام ہو گیا ہے. عزت سے کوئی جی نہیں سکتا، کسی کی نہ جان سلامت ہے، نہ کسی کا مال سلامت ہے، نہ کسی کی غیرت سلامت ہے. بس یہ پتہ نہیں چلتا کہ اب یہاں بیٹھے ہیں، باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا. یہ اس وعدے کی خلاف ورزی کا مجموعی طور پہ نتیجہ ہے. بھٹو صاحب، یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی. اور جو جمہوری نظام کا ایک ایسنس ہوتا ہے، جو جمہوری نظام کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اکثریت کی ہوتی ہے. اٹس اے نمبرز گیم. بالکل. تو شروع ہی سے وہ کون سے طاقت تھی، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ایک اکثریت کو اقلیت تصور کرنے لگ گئے، اور آج تک ہم اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ نے ایک اور بات کی کہ پاکستان بنا اور کہا گیا تھا کہ ہر لوگ ہر خود مختار ہوں گے. اور تو جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ان کا تو یہاں کوئی زمین نہیں تھی، وہ تو مہاجر تھے. تو ان کے ساتھ ان کو خود مختاری کی شکل میں دینے کا سوچا گیا تھا. نہیں، مہاجر کا تو پاکستان کے آئین میں نظریے میں ہی کوئی تصور نہیں ہے. ان کی تو ان کے لیے تو کوئی یہاں گنجائش ہے نہیں. پھر یہ کانٹرڈکشن نہیں تھی قائد اعظم کی کال میں کہ آپ پاکستان چلے ورنہ آپ انڈیا کی ہندوؤں کی غلامی کرتے رہو گے؟ پاکستان تو کس کو بولنے جا رہے تھے پاکستان؟ اس لیے کہ جو جہاں آئے گا، جہاں بسے گا، وہ اس دھرتی کا حصہ بن جائے گا. الگ قوم مہاجر دنیا میں کہیں نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا میں مہاجر ہے. صحیح. مہاجر تب اپنا گھر چھوڑتا ہے مجبوری کی وجہ سے، اور جب وہ حالات میں تبدیلی آتی ہے، بہتر ہو جاتے ہیں، تو وہ واپس چلے جاتے ہیں مہاجر. جو رسول اکرم نے بھی جو ہجرت کی تھی مدینے، وہ بھی آخر واپس آ گئے تھے مکے. تو یہ کوئی الگ قوم نہیں بن سکتی. یہ آ کے سندھ میں بسے، ان کو سندھی بن جانا تھا. جو پنجاب میں بسے ان کو پنجابی بن جانا تھا. جو بلوچستان اور سرحد میں بسے وہاں کے قوم بن جاتے، اور اسی طریقے سے وہ پاکستانی بن جاتے. لیکن یہ نہیں ہوا. ادھر جو آئے سندھ میں، انہوں نے کہا کہ ہم الگ قوم ہیں، ہمارے الگ حقوق ہیں، ہماری الگ آئیڈینٹی. پاکستان کے کانسیپٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب پاکستان جس دوراہے پر ہے، اس کا پاس سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کون سی کڑی ہے جو وہی چلتی آ رہی ہے؟ جو میں نے آپ سے بات کی تھی اداروں کی رساکشی، وہ ابھی تک قائم ہے. کیا ہم نے کچھ سبق اپنے ماضی سے نہیں سیکھا؟ ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب دور تھا. اچھا، کامیاب اس کو ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. ڈکٹیٹر تو ڈائلاگ نہیں کرتے نا، وہ تو اپنے ڈکٹیشنز ڈکٹیٹ کراتا ہے. تو جب ڈائلاگ نہیں ہے تو کوئی کانٹروورسی نہیں ہے. ایک سپریسڈ قوم ہو جاتی ہے تو یو رول بائی سپریشن. جب جمہوریت آتی ہے تو پھر یہ رساکشی دوبارہ کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ ایوب خان سے پہلے بھی تھی، پھر بھٹو صاحب آئے، ایک دور چلا، پھر سازش کے تحت بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی گئی، پھر ڈکٹیٹر آ گیا، پھر جمہوریت آئی، پھر رساکشی شروع ہو گئی. اور حال میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اداروں میں رساکشی ہو رہی ہے یا کچھ ہم سیکھیں گے؟ بہت بڑی رساکشی ہے اس وقت. تو
میں سمجھتا ہوں کہ ملک ہے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹوٹ چکا ہے۔ کیسے؟ سرحد میں قبائلی علاقوں فاٹا میں جنگ چل رہی ہے، فوج موجود ہے ادھر، فوج وہاں سے 10 سال فوج وہاں بیٹھی رہی ہے، جنگ چلتی رہی ہے، 10-20 سال اور بھی چلے گی۔ یہ جنگ اس کا انت نہیں آئے گا، یہ تاریخ کا سبق ہے۔ جو ہی ادھر گیا ہے اس علاقے کو فتح کرنے، توبہ توبہ کر کے وہاں سے بھاگا ہے۔ یا تو فوج کو ہٹنا پڑے گا اور پھر یہ قابض ہو جائیں گے اپنے علاقے، یا تو فوج ہمیشہ جو ہے وہاں لڑتی رہے گی، مرتی رہے گی اور مارتی رہے گی، جس سے بہت بڑا نقصان، افسوسناک ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ آئیے بلوچستان کی طرف۔ بلوچوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، اور شروع سے یہ کہتے آئے، جب یہ پاکستان بٹا تو 48 گھنٹے کے بعد کھانا اخلاط، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہیں، ہم ہندوستان کا حصہ نہیں تھے، ہم الگ ہیں، ہمارا کیا جائے پاکستان میں، تو ادھر فوج بھیجی گئی تھی۔ اس دن سے آج تک بلوچ کہتے آئے ہیں، اور اب سب متفق ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں۔ شاہی جرگے 2 مرتبہ خان قلات کی صدارت میں ہوا ہے اس دور میں، اور مشرف کے دور میں، اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے، میرا خیال ہے انہوں نے ایک درخواست بھی دائر کی انٹرنیشنل کورٹ ہیگ میں کہ ہم الگ ملک ہیں۔ جہاں تک پنجاب کا سوال ہے، تو پنجاب تو مرکز کے قبضے سے باہر ہے، مرکز کو مجال نہیں ہے کہ پنجاب میں مداخلت کر دے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں شیطانیاں وہ ادھر کرتے رہتے ہیں، لڑانا، جھگڑا کرانا، یہ کرنا وہ کرنا، جیسے آج وکلا کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ شیطانیاں وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مجال نہیں ہے۔ انہوں نے 16 مارچ انہوں نے نہیں بھولی ہے، لانگ مارچ کا دن، جب زرداری جھوٹے وعدے، 4 جھوٹے وعدے کرتا رہا کہ میں ججز کو بحال کرتا ہوں، حالانکہ مساق جمہوریت پہ بھی انہوں نے دستخط کی ہوئی تھی، لیکن نہیں کر رہا تھا، اور آج تک نہیں کرتا اگر پنجاب اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہ لانگ مارچ والے دن انہوں نے پنجاب کی قوت دیکھ لی ہے، پنجاب کی عوام کی طاقت دیکھ لی ہے۔ رات کو 2:30 بجے اعلان ہوا ہے کہ نہیں اسلام آباد نہیں آئے، جب جنرل کیانی پہنچا ہے ان کے پاس، اور اسلام آباد نہیں آئے، ججز کو فوراً اسی وقت رات کو 2:30 بجے پرائم منسٹر نے ٹی وی اور ریڈیو پہ آ کے اعلان کیا کہ اس کے بعد ان کی مجال نہیں ہے کہ پنجاب میں مداخلت کر سکے۔ زرداری کو نواز شریف سے ملنا ہوتا ہے تو لاہور آتا ہے، نواز شریف اسلام آباد نہیں بات۔ باقی رہی سندھ، آدھی سندھ تو ایم کیو ایم کے والے ہیں، وہ جو مرضی کریں، جس قسم کا نظام چاہیں۔ یہ حکومت جو ہے یہ بلدیاتی نظام کو بحال کرنا چاہتی ہے اپنی مرضی سے، ضلع جو انہوں نے توڑے ہیں ان کو دوبارہ جوڑنا چاہتی ہے، حیدرآباد کو 1 ضلع بنانا چاہتی ہے، کراچی کو 5 ضلع بنانا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجال نہیں ہے کہ کر سکیں۔ جس پہلی سیشن جو صوبائی اسمبلی کی ہوئی، اس میں یہ بلدیاتی نظام کا بل لے آئے پاس کرانے کے لیے، 2.5 سال گزر گئے، نہیں پاس کرا سکے۔ آخر یہ بل پاس کیا کہ جو یہ بلدیاتی الیکشن پرماننٹلی پوسٹ پون۔ اس کے علاوہ مار دھار، قتل عام، جہاں جس کو مرضی مار دیں، جس کو کوئی فریاد تک داخل نہیں ہوتی۔ 12 مئی جیسے ہے، 9 مارچ جیسے واقع ہے، وکلا کو ایک کمرے میں بند کر کے جلا دیا گیا، ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کرے۔ آدھی جو سندھ ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے ہے، ادھر سندھ گورنمنٹ کی کوئی مداخلت نہیں۔ باقی جو سندھ بچتی ہے وہ چور، ڈاکو، لٹیرے، ریکٹیئرز، بلیک مارکیٹیئرز، منشیات فروش، کوئی حکومت جیسی چیز کہیں میں نظر نہیں آتی۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ کہاں ہے پاکستان؟ گیا کہاں ہے پاکستان؟ کون دوبارہ اس ملک کو آ کے جوڑے گا؟ اس وقت جو حکومت ہے وہ کرے گی؟ ان کو تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو صرف لوٹ مار میں مصروف ہے، تو کھاؤ اور کھلاؤ، یہ ان کی پالیسی ہے۔ کیا اس کا حل کیا آپ دیکھتے ہیں؟ آپ بھی ایک سفر آپ نے طے کیا بھٹو صاحب کی حکومت سے، ایک فیڈریشن کے آپ منسٹر رہے، اور
پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کہتے ہیں ایک فیڈریشن کی پارٹی تھی، پھر آپ نے ایک سفر طے کیا فرام فیڈریشن ٹو کنفیڈریشن. وہ کیا فیڈریشن کی مایوسی دیکھ کے؟ یہی بات جو میں نے کی ہے، اس کی وجہ سے میں بھٹو صاحب کو کہتا رہتا تھا. اچھا. جب میں چیف منسٹر تھا وفاقی وزیر کہ صاحب ایسا کام نہیں چلے گا، یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ بہت پاپولر ہیں، آپ کی بہت بڑی پارٹی ہے، آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، عوام آپ سے مطمئن ہے، لیکن کتنے بھٹو آئیں گے یہاں؟ ایک دن تو آپ کو بھی تو جانا پڑے گا نا، پھر کیا حالت ہوگی؟ تو یہ وہ کہتا تھا کہ بھئی دیکھو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ہم پورے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، تم کیوں اس کو بگاڑنا چاہتے ہو؟ تم میرے اوپر چھوڑ دو، تمہارا اگر مجھ پہ بھروسہ ہے تو میرے اوپر چھوڑ. میں نے کہا صاحب ہم تو آپ کے فالوورز ہیں، ہم تو آپ کے شاگرد ہیں. جب میں یہاں جیل سے جب بھٹو صاحب کو گرفتار کیا ضیاء دور میں، اسی کیس میں جس میں پھانسی آئی، تو ہمیں لاڑکانے سے گرفتار کیا دونوں کو، پھر سکھر جیل لے گئے، پھر رات کو الگ الگ گاڑیوں میں بٹھا کے کراچی کی طرف روانہ ہوئے. نواب شاہ کے قریب وہ بھٹو صاحب جس گاڑی میں تھے وہ ٹوٹ گئی. اچھا. تو انہوں نے پھر بٹھایا میرے ساتھ. ہم آئے، ہمیں یہ جو کراچی جیل کی ریسٹ ہاؤس ہے اس میں ہمیں ناشتہ کھلایا، پھر مجھے کہا تم اندر چلو، مجھے اندر لے گئے، بھٹو صاحب کو لاہور لے گئے، اور میں آزاد ہوا بھٹو صاحب کی پھانسی سے 1.5 مہینہ پہلے. مجھے سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ریلیز کیا اور میں بھاگتا گیا اسلام آباد، راول پنڈی. کوئی نہیں تھا، سب بھاگ گئے تھے پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر جنہوں نے منسٹریاں، گورنریاں، وفاقی وزرات ہیں، کوئی نہیں تھا. ادھر ایک ڈینٹسٹ تھا ڈاکٹر نیازی جو بھٹو صاحب کے دانتوں کا علاج کرتا تھا، وہ بھاگ دوڑ میں تھا، کھانا پینا یہ وہ ادھر ادھر باتیں، کوئی پارٹی کا نہیں تھا سوائے ان کے جو وکلاء تھے، جن میں حفیظ پیر زادہ بھی میرے ساتھ جیل میں تھا، لیکن وہ 1.5 مہینہ مجھ سے پہلے آزاد ہوا تھا. میرے اوپر ایک اور بھی کیس چل رہا تھا ملٹری کال میں، وہ جیل توڑ کر وہاں سے فرار ہونے کا، تو وہ کیس تو میں 1.5 مہینہ بعد میں نکلا. لیکن حفیظ گیا ادھر، وہ وکلاء کی جو ٹیم تھی اس میں شامل ہو گیا، وہ تو کورٹ میں بزی رہا. سیاسی میدان میں میں رہا. یہ بھی ایک اور لمبی بات ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن جب میں پہلی ملاقات میری ہوئی ان سے فیبروری 23 یا 25 ہے، اجازت لینی پڑی، اجازت ملی، میں گیا ملنے. تو اندر گیا تو وہ پھانسی گھاٹ میں ایک چھوٹی سی وہ جو انگریزوں کے وقت کی نہیں وہ ہوتی تھی بلڈنگ، کراچی جیل میں بھی ہے، اس میں مجھے رکھا تھا. وہ پھانسی گھاٹ، اس میں 3 سیلز تھی، ایک 3 اس طرف 3 اس طرف، بیچ میں پیسج تھا. تو اس نے مجھے جو گارڈ اندر بھی تھے باہر بھی تھے، بہت کچھ تھا، تو اس نے کہا وہ آخری والی جو سیل ہے اس میں. میں اس میں گیا، اس میں دیکھا تو اس میں نہیں تھا. تو ادھر 7 والی جو سیل تھی اس میں سے نکلا، وہ باتھ روم بنا ہوا تھا. تو مجھے دیکھا تو پہلے جو اس کے الفاظ تھے، ادا تو سچ چاہتے ہیں. اس نے کہا بھائی تم سچ کہتے تھے، یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. اب ہم اگر بچ کے نکلتے ہیں یہاں سے تو وہ راہ اختیار کریں گے جو تم ہر وقت تجویز دیتے آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام غلط ہے اس ملک کا، اسی لیے کوئی حکومت کامیاب نہیں جاتی، آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن یہ اس وقت کا جو نظام ہے یہ تو کرمنلز کا نظام ہے. یہاں تو جرائم پیشہ لوگ جن کے خلاف اب ملک کا صدر ہے، 13 رشوت خوری کے کیسز اس کے خلاف ہیں، 4 مرڈر کے کیسز اس کے خلاف ہیں. اور اس وقت جو بھی زور ہے اسٹیٹ کا اس پہ لگایا جا رہا ہے کہ سوئس کیسز نہ کھلے. گنڈا گردی، رشوت خوری، ہر قسم کی برائی، بدنام لوگ جو مختلف کیسز میں ملوث ہیں، وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ ملک چلا رہے ہیں. ایک طرف سے نظام غلط، دوسری طرح سے حکمران کرمنل. یہ ملک کیسے چل سکتا ہے بھائی؟ اس ملک میں اب یہ ہے کہ پورا جو انتظامی ڈھانچہ ہے تباہ برباد ہو چکا ہے. آپ دیکھیں آج کل بھی یہ جو احتساب کورٹ ہے،
اس پہ جو بے انتہا کرپٹ سے کرپٹ جو ججز ہے، جو ان کی تابع داری غلامی بوٹ چاٹنے والے ہیں، وہ اس پہ لگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے پوری انتظامیہ میں اپنے چمچے، خوش آمدی، پیداگیر، درباری لگا کے بیڑا غرق کر دیا ہے بھٹو انتظامیہ کا۔ صاحب یہ اسی لیے نہیں ہے کہ اس ملک میں خود مختار ادارے نہیں ہیں، محکمے ہیں۔ جب محکمہ ہوتا ہے تو پھر آپ ایگزیکٹو کے ماتحت ہو جاتے ہیں اور انڈیویجولز پاورفل ہو جاتے ہیں، وہ چاہے کرپٹ ہوں، ویژن والے ہوں یا وہ ویژن نہیں رکھتے، لیکن پھر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں انڈیویجولز پہ۔ تو جب آپ انڈیویجولز پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ملک، آپ کی اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے وہ بھی آپ کے ومس پہ چلے گی جب تک آپ صحیح چلائیں گے، ادروائز بیٹھ جائے گی۔ بالکل۔ تو جب تک سسٹمز انفارم نہ ہو، انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز نہ ہو، انفراسٹرکچر نہ ہو، ڈے ٹو ڈے رننگ آف انسٹیٹیوشنز کے اندر ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس نہ ہو، تو اس کے علاوہ پھر ملک کیسے چلے گا؟ تو آپ اگر اقتدار میں آتے ہیں، آپ کی سندھ نیشنل فرنٹ کے آپ چیئرمین ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے کہ آپ اس ملک کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی؟ بالکل مکمل پروگرام ہے، ہمارے منشور میں قلم بند ہے، اوپر سے لے کر یونین کونسل کی لیول تک ہم نے فارمولا دیا ہوا ہے انتظامیہ کا، اور اس فارمولا امپلیمنٹ ہونے سے بالکل یہ برائیاں جو ہیں، یہ جو سویلین ہو یا بوٹوں والا ہو یا ننگے پیر والا ہو، جو بھی آتا ہے ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، جو بھی آتا ہے جامر بن جاتا، آبر جامر بن جاتا ہے۔ وہ تو اس لیے کہ ادارے نہیں ہے نا، یہ جب آپ انڈیویجول کو لا کے آپ بٹھا دیں گے اور اس کو ایبسولوٹ پاور دے دیں گے تو اس کے ومس پہ چلے گا۔ بالکل بالکل، یہ غلط ہے، پورا نظام غلط ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تبدیل اب کیسے ہوگا؟ ہاں، جرنیل بھی آئے ہیں، لیڈر بڑے بڑے بھی آئے ہیں، چور دروازے سے بھی آئے ہیں، جیسے آج کل کے حکمران ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا انہوں نے کہ ہم بے نظیر کے قتل کا انتقام لیں گے اور روٹی کپڑا مکان دیں گے، جو وعدہ نہ نے پورا کرنا تھا نہ انہوں نے کیا، آج دن تک 2 سال گزر گئے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں سیاسی جو ذہنیت بن گئی ہے ایک، کہ بھئی اقتدار میں آؤ اور مزے لوٹو، اقتدار کی معنی یہ مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ ہمیں جو سیاست سکھائی گئی، جو ہم نے پڑھی بڑے تعلیمی اداروں میں، اور جو بھٹو صاحب نے جو ہمارے دماغ میں جس کی جڑیں مضبوط کی، وہ یہ ہے کہ بھئی پروگرام ہونے چاہیے، نظریے ہونے چاہیے، اصول ہونے چاہیے، ان کے ماتحت چلنا ہے۔ اور سیاست میں جانے کا مزہ اور اس کا جو ریوارڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دولت، بہت زیادہ دولت، جیسے آج کل کا رواج ہے کہ سیاست میں جاؤ۔ یورپ میں سیاست تو سوشل ورک کو کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ ہمیں سکھایا گیا کہ بھئی تم سیاست میں جاؤ گے تو تمہارا جو ریوارڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک تو تمہیں مطمئن کرنا پڑے گا لوگوں کو، اپنی کارکردگی، اہلیت، قابلیت، ایمانداری دکھانی پڑے گی، جی، اس کے بدلے میں تمہیں عزت ملے گی، تمہارا اپنے معاشرے میں مقام بنے گا، لوگ تمہیں بھلا کہیں گے، جہاں تم جاؤ گے تو تم چمکو گے، اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے عوام میں تم بڑے لیڈر تسلیم کیے جاؤ گے۔ یہ ہے سیاست کا ریوارڈ۔ لیکن آج کل تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، پوری قوم گالیاں دے رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لوٹ مار، بس لوٹو مارو۔ یہ کلچر جو ہے نا ادھر، یہ آج کل یہ جو مفاہمت جس کو کہتے ہیں، جس کا دسترخوان اس نے بچھا دیا ہے کہ آؤ ہم اکیلے نہیں کھاتے، آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، شکایت نہیں کرو، کرسی کو مت ہلاؤ، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ساتھ کس کام کے لیے؟ 2 سالوں میں اس نے کون سا کام انجام دیا ہے؟ یہ مفاہمت ہے جو ڈوبنے سے لوگوں کو نہیں بچا سکی۔ ملک کو کیا کیا؟ اسمبلی کا کیا اشر ہے؟ اپوزیشن ہی نہیں ہے اسمبلی میں، 1 پارٹی رول ہے، سب ملے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کے بغیر اسمبلی کیسے چل سکتی ہے؟ ڈیموکریسی کیسے چل سکتی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے ایک ٹولے کی، وہ مفاہمتی ٹولے کی۔ اب یہ بھی کوئی سیاست ہے؟ نظریہ کیا ہے ان کا؟ اصول کیا ہے ان کا؟ یہ فلسفی کیا ہے ان کی؟
اس میں تو ایک دوسرے کے دشمن اور جن کا پروگرام اپوزٹ ہے، ٹکراؤ ہے پروگرام ہے. اب جو مذہبی پارٹیاں ہیں، دوسری طرف لیفٹسٹ سوشلسٹ پارٹیاں ہیں، دوسرے طرف یہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے لوگ قتل کیے ہیں، جنہوں نے سیاسی میدان میں ٹکر کھایا ہے، گولی چلائی ہے، خون بہا ہے. وہ سب کٹھے بیٹھے ہیں کس اصول پہ، کس بنیاد پہ؟ صرف ایک کہ مال بناؤ، لوٹو، مزے کرو، آئندہ موقع ملے یا نہ ملے. اگر اس فلسفی پہ گورنمنٹ چلے گی تو بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسٹر بھٹو وی گوٹ ٹو ٹیک اے اسمال بریک، شارٹ بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. بھٹو صاحب سے مزید بات کریں گے، کچھ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بات کریں گے، ان کی تعلیمی لائف سٹائل جو ان کا زندگی یورپ میں گزری اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد